جب آدمی گناہ کر لیتا ہے تو اسے معاف کروانے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ احادیث اور قرآن سے تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ پر جو ندامت ہے وہ بھی توبہ ہے. تو گناہ کرنے والا پہلے گناہ پر ندامت کرے گا، پھر اللہ سے توبہ کرے گا، پھر یہ عزم کرے گا کہ میں دوبارہ اس گناہ کی جانب نہیں لوٹوں گا، تو اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا. لیکن ایک شارٹ کٹ بتاؤں آپ کو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے ہی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور چاہے اس کی نیت ہو ان کے پاس بیٹھنے کی، چاہے وہ ذکر کی نیت لے کر نہ بھی آیا ہو، پھر بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا فضل ہے. سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اہل نظر ہے نا، ان کی صحبت بھی اہل نظر بنا دیتی ہے. نہ صرف انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ ان کی صحبت کو لازم پکڑنے والا بھی اللہ والا بن جاتا ہے. وہ ایک اللہ کے بزرگ تھے نا، ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو آپ اسی معاملے پر اسی بات کا درس دے رہے تھے. تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ایک آدمی جو کچھ عمل کرتا ہے اسی کا ثواب اس کو ملتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ لوگ نیک عمل کر رہے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے ہی اس کو اس کا ثواب مل جائے، یا اللہ کسی دوسرے کے نیک عمل کا ثواب مجھے دینا شروع کر دے؟ تو یہ بات مطلب سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے فرمایا بیٹا میرے پاس آ جاؤ. تو آپ نے نا اس کو اپنے پاس بٹھا لیا. تو گرمیوں کا موسم تھا، کچھ دیر گزری، آپ نے ایک اپنے ملازم کو بلایا اور اسے فرمایا کہ آپ ہمیں ہوا دیں. تو وہ ملازم بڑا سا پنکھا لے آیا، وہ ہاتھ سے پنکھا جو ہوا دیتا ہے، تو نا وہ ہوا دینے لگا. تھوڑی دیر بعد آپ نے اس نوجوان سے پوچھا، اللہ والے بزرگ نے، کہ کیا آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ عرض کرنے لگا جی حضور مجھے بھی ہوا لگ رہی ہے. آپ نے فرمایا تمہیں ہوا کیوں لگ رہی ہے؟ یہ ملازم تو صرف مجھے ہوا دینے آیا. تو عرض کرنے لگا دراصل حضور میں آپ کے قریب بیٹھا ہوں نا، تو وہ جب پنکھا چلتا ہے تو اس کی ہوا مجھے بھی لگ جاتی ہے. تو آپ مسکرا دیے. آپ فرمانے لگے یہ شخص اتنا سخی نہیں ہے، یہ کریم نہیں ہے کہ مجھے ہوا دینا چاہیے اور ساتھ میں تمہیں بھی دے دے. لیکن جب یہ ہوا دیتا ہے تو چونکہ مجھے ہوا دے رہا ہے تو تم میرے قریب بیٹھے ہو، تمہیں بھی ہوا لگتی ہے. تو وہ اللہ تو وہ کریم ذات ہے جو صفت سخاوت کو تخلیق کرنے والی ہے. تو وہ جب کرم فرماتا ہے تو پھر کسی کو محروم نہیں رکھتا، اپنے بندوں کے قریب بیٹھنے والوں کو بھی نواز دیتا. اور یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ والے عام لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قریب بیٹھنے والا بھی کبھی شقی نہیں ہوتا. کسی اور کام سے بھی آیا تھا، بس اللہ کا ذکر کرنے والوں کے پاس بیٹھ گیا تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا. بلکہ مرقات المفاتیح کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسی سے صرف اس لیے ملاقات کی غرض سے نکلتا ہے نا کہ اس کو اس سے اللہ کے لیے محبت ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. درد مندان دی یاری اے وے جویں دکان تاراں، سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے 8,000.